السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید باگیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں اداریہ نیوز۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے افغانستان کی صورتحال پہ کہ افغانستان کی اس وقت کیا صورتحال ہے۔ طالبان کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد افغانستان میں کیا مسائل ہیں اور ہمارے ہمسایہ ممالک اس پہ کیا رد عمل دے رہے ہیں، اس پہ کیا بات کر رہے ہیں، سعودی عرب کیا بات کر رہا ہے، امریکہ میں اس پہ کیا بات چیت چل رہی ہے، یا ترکی کے صدر کا کیا کہنا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو ناظرین، اگر ہم اس کو دیکھیں کہ افغانستان کی صورتحال کو اگر قریب سے دیکھا جائے یا اس کا جائزہ لیا جائے پچھلے کئی سالوں کا، تو طالبان کی کارکردگی، طالبان کی کارروائیاں ہمیشہ سے جو ہے نا متنازع دکھائی دیتی ہیں، کیونکہ جتنے بھی ممالک ہیں اب ان کا نقطہ نظر تبدیل ہو گیا ہے۔ پہلے سب یہی کہتے تھے کہ نہیں، ان کی کارروائیاں کوئی مناسب نہیں ہے۔ اب سارے ملکوں کا، جس میں روس، امریکہ، ترکی، پاکستان سارے شامل ہیں، تقریباً ایک ہی طرح کا رد عمل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ طالبان کو ملک میں حکومت بنانے کے لیے دیگر جماعتوں سے، دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے رابطہ کرنا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے، اور اس پہ یہ بھی بات ہونی چاہیے کہ ملک میں جو صورتحال ہے، جس طرح سخت قوانین کی سنید ہے اور کہا جا رہا ہے کہ طالبان انتہائی سخت قوانین لاگو کریں گے، تو انہیں جو قوانین میں بھی نرمی رکھنی پڑے گی، انہیں اپنے حالات کے مطابق ملک کو چلانے کے لیے بہت ساری ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے جس کے لیے انہیں تھوڑا اپنا لہجہ، اپنے اقتدار کا طریقہ کار بدلنا پڑے گا۔ جس طرح سے ایک سوچ ڈیولپ ہوئی ہے کہ طالبان انتہائی سخت گیر ہیں اور ان کے قوانین انتہائی سخت ہوں گے، اور جس سے وہاں رہنے والے شہریوں کے لیے زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا ان کو، اور زیادہ مسائل درپیش ہوں گے۔ لیکن آج ہم جو بات کر رہے ہیں، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی افغانستان میں کیا صورتحال ہے، اس وقت امریکہ کیا چاہ رہا ہے، امریکہ کا صدر جو بائیڈن کس طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ افغانستان میں کیا انخلا کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے تو اس میں کیا بات ہو سکتی تھی۔ اسی طرح ترکی کے صدر ہیں طیب اردوان، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا حکمت عملی استعمال کرنی ہوگی، وہ اس کا ہمیں اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ ہم یورپی یونین کے اس پہ کچھ نہیں کریں گے، ہم اپنے ملک کی صورتحال کو دیکھ کے ہم آگے بڑھیں گے۔ اسی طرح سعودی عرب میں بھی ایک بہت اہم اجلاس ہوا ہے، اس پہ کیا رد عمل ہے، اس کی کیا صورتحال ہے اور وہ کیا چاہ رہے ہیں، اجلاس میں کیا کچھ کہا گیا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ دوسری بات، جو بھارتی میڈیا ہے وہ پاکستانوں کے حوالے سے، خصوصاً ہمارے وزیر خارجہ کے حوالے سے ایک شوشہ چھوڑ رہا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، وہ شوشہ کیا ہے اور اس پہ ہمارے وزیر خارجہ کا موقف کیا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا کہ افغانستان اتھارٹی کی جانب سے مقامی لوگوں کو انخلا روکنے کے لیے اقدامات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک سے ہمارے لوگ نہ جائیں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے تاکہ ملک کی صورتحال میں بہتر ہو سکے اور امن کی ایک فضا جو ہے اس کو بحال کیا جا سکے۔ اور اس پہ امریکی صدر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں انخلا کا جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ درست تھا، اس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں تھی، وہ انتہائی موقع کی مناسبت سے درست تھا۔ دیکھیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ انخلا 10 سال بعد بھی ہوتا، اگر اس انخلا کو 10 سال بعد کیا جاتا، تب بھی صورتحال خراب ہونے کے خدشات موجود تھے۔ ابھی یہ 1 مہینہ پہلے ہوا یا 1 مہینے بعد ہوتا، تب بھی صورتحال تقریباً سیم ہی ہوتی۔ لیکن ان کا جو مین مقصد ہے بات کرنے کا، آج انہوں نے وائٹ ہاؤس میں اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کیا افغانستان سے انخلا کا وہ درست تھا، اور انخلا کے لیے جو انہوں نے ٹائم دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 31 اگست تک ہم افغانستان سے انخلا جو ہے وہ مکمل کر لیں گے۔ اگر اس میں کوئی افغانستان کی طرف سے کوئی درخواست آتی ہے اس کو لیٹ کرنے کے حوالے سے، تو وہ موقع کی مناسبت سے جو ہے نا اس کو دیکھا جائے گا۔ ادروائز ہماری کوشش ہے کہ ہم 31 اگست تک افغانستان سے انخلا جو ہے وہ مکمل کر لیں، اور اس کے لیے
ان کا کہنا تھا کہ ہم اس سے قبل 28,000 افراد کا انخلا کر چکے ہیں اور اس پہ مزید کام جاری ہے۔ تو ناظرین، جو ترکی کے صدر ہیں طیب اردوغان، جو اس وقت اپنی ذہانت، قابلیت اور اپنے اقدامات کی وجہ سے پوری دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اور اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں، انہوں نے بڑے کم عرصہ میں پوری دنیا میں اپنا ایک نام بنا لیا۔ اور وہ نام کس وجہ سے بنایا؟ کیونکہ وہاں ترکی کی جو عوام ہے وہ ان کے ساتھ ہے، وہ ان کے ہر فیصلے پہ آمین کہتی ہے اور ان کے فیصلے کی تائید کرتی ہے۔ اور انہوں نے بھی اپنے جو بھی فیصلے کیے، جس طرح سے بھی ملک کو لے کے چلے، وہ عوام کے لیے انتہائی آسان رہا۔ عوام کے لیے انہوں نے آسانیاں پیدا کی، مسائل سے ہٹ کے مسائل کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ مسائل کی وجہ سے جن لوگوں کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے، ان کے ساتھ کیا سلوک رکھا گیا، کس طرح کے فیصلے کیے گئے، وہ بھی عوام میں بڑے مقبول ہیں۔ اب ترکی کے جو صدر ہیں طیب اردوغان، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہی 5 لاکھ مہاجرین کی کفالت کر رہے ہیں، ہم پہلے ہی مہاجرین کو پال رہے ہیں۔ 5 لاکھ مہاجرین ہمارے پاس موجود ہیں جن کی ہم خدمت کر رہے ہیں۔ اب یورپی یونین کی اگر یہ خواہش ہے کہ ہم مزید لوگوں کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت دیں اور ان کی اس طرح کا سلسلہ جاری رکھے، تو یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا، کیونکہ ہمیں اپنے ملک کی عوام کو بھی دیکھنا ہے، اپنے ملک کے وسائل کو بھی دیکھنا ہے۔ ہمارے ملک کے وسائل ایسے نہیں ہیں کہ ہم اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں کو جو ہے اپنے ملک میں آنے کی اجازت دیں۔ پہلے ہی ہم کافی حد تک جو ہے ان لوگوں کی خدمت کر چکے ہیں۔ تو ناظرین، حالات کے حالات بگڑتے ہوں یا سنورتے ہوں، اس کے لیے فیصلے عوام کو بھی کرنے پڑتے ہیں۔ اور جو موجودہ حکومت ہوتی ہے، جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں کہ افغانستان میں صورتحال کیا ہے، آج پاکستان PIA نے وہاں پہ فلائٹس کا آپریشن کرنا تھا، لیکن کابل میں حالات کی کشیدگی کی وجہ سے، ایئرپورٹ میں ایسے ایشوز کی وجہ سے وہ بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اس طرح آج کابل ایئرپورٹ پہ جو سیکورٹی فورسز کے درمیان بھی جھڑپ ہوئی ہے، جس میں ایک سیکورٹی اہلکار مارا گیا اور 3 جو ہے نا زخمی ہوئے ہیں۔ ایک خبر رساں ادارے کے مطابق وہاں پہ امریکی جو فوج ہے، جو یورپی یونین کے لوگ ہیں، ان کے درمیان بھی سیکورٹی فورسز کا آپس میں جو ہے نا تلخ کلامی ہوئی ہے، آپس میں کوئی فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا ہے اور کافی حد تک ان کے درمیان حالات کشیدہ بھی رہے۔ تو ناظرین، یہ وہ حالات ہیں جو افغانستان میں بدل رہے ہیں، لیکن اس کا پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا؟ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان یقیناً امن کی صورتحال میں رہے گا۔ اگر افغانستان میں امن نہیں ہوتا تو ہمیشہ کی طرح پاکستان میں، کیونکہ دہشت گردی کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لہر جو ہے وہ افغانستان میں بد امنی کی وجہ سے زیادہ ہماری طرف، کیونکہ ہمارے پڑوسی ہیں، وہ زیادہ آتی ہے۔ اس طرح آج صبح بھارتی میڈیا نے ایک واویلا شروع کر دیا کہ ہمارے وزیر داخلہ، جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں شاہ محمود قریشی، وہ کابل گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ میٹنگز کر رہے ہیں، جس پہ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا کو کوئی بھی بات کرنے سے پہلے تصدیق کر لینی چاہیے، بغیر تصدیق کے کوئی بھی بات کرنا مناسب نہیں ہوتی ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ میں کابل نہیں گیا، میں پاکستان میں ہوں اور میٹنگز میں ہی رہا ہوں، میں کابل نہیں گیا۔ لہٰذا ان کا یہ واویلا ہے، یہ صرف پاکستان کو نشانہ بنانے کی بات ہے۔ تو اس میں یقیناً وہ چیزیں ختم ہونی چاہیے جو خواہ مخواہ کسی اس کو ڈال رہے ہیں۔ اب افغانستان میں عمل کی جہاں بات ہو رہی ہے، وہاں پہ باقی چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں امن اور افغانستان میں امن دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں، اور پاکستان ہمیشہ سے طالبان کی حمایت کرتا ہے، اب بھی وہ ان کی جو ہے وہ حمایت کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں امن افغانستان میں امن سے وابستہ ہے، اور بھارت جس طرح افغانستان نے بھارت کو شٹ اپ کال دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ افغانستان میں جو مسائل پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے باز رہیں۔ اگر وہ انہوں نے اس طرح کا سلسلہ جاری رکھا تو ہمیں ان کو اچھی طرح سے روکنا آتا ہے۔ تو ناظرین، افغانستان میں جو صورتحال ہے وہ اسی طرح اب جو پوری دنیا کے ممالک ہیں، جس میں روس ہے، امریکہ ہے، ترکی ہے، پاکستان ہے، وہ سارے اب ان کے بیانیے میں اتنا زیادہ فرق نظر نہیں آ رہا۔ وہ سب یہ چاہ رہے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو اور امن کی صورتحال کو بہتر کیا جا سکے، اور اس میں وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کو تیار ہیں۔
لیکن جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں مختلف گروہ جو ہیں وہ وہاں پہ ابھی بھی کچھ سرگرم ہیں، یا ان کی طالبان سے کوئی جھڑپیں یا ان سے کوئی ایسی چیزیں چل رہی ہیں، یا کچھ جگہ پہ ان کے قبضے کی جو ہے نا بات کی جا رہی ہے، تو ناظرین وہ بڑی جلدی یہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح ملک کی صورتحال، ہمارے پاکستان کی صورتحال، افغانستان کی صورتحال سے وابستہ ہے، لہٰذا ہمیں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے اس اقدام سے ہمارے پڑوسی ملک کو کیا نقصان ہو سکتا ہے یا کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے معاملات میں ہمیں جانا چاہیے، ہمیں ہمیشہ کی طرح افغانستان کو سپورٹ کرنا چاہیے، وہاں پہ قانون کے نفاذ کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے اور بہتر سے بہتر طریقہ کار کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھی صورتحال جو افغانستان کی تھی، جس میں ایئرپورٹ پہ جھڑپیں ہوئیں، صدر جو بائیڈن نے کیا کہا، ترکی کے صدر نے کس طرح کا بوجھ اختیار کیا، تو یہ چیزیں تھیں جو اب تک میں نے آپ سے شیئر کی۔ تو انشاءاللہ اس کے علاوہ جب بھی کوئی تازہ ترین ہوگی تو ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل اداریہ نیوز نیٹ ورک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن پریس کر دیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیو آپ تک آتی رہے اور آپ کو حالات سے آگاہی حاصل ہوتی رہی۔ بہت شکریہ۔